خوش بخت کی ایک بے وقوفی اس کے بیٹے ابوبکر کے لیے بننے والی ہے بہت بڑا مسئلہ۔ خوش بخت جس نے اپنی ہی بے وقوفی کی وجہ سے نہ صرف دلاور اور ہمنا کی پلاننگ کو کامیاب کر دیا بلکہ ابوبکر کو ایک ایسی مصیبت میں دھکیل دیا ہے جس سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ کیا ہمنا کسی سازش کے تحت ابوبکر کے گھر پہنچ گئی ہے؟ کیونکہ جتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا تھا اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی سازش کے ساتھ ابوبکر کے گھر داخل ہوئی ہے۔ کیا ہمنا کی پلاننگ کے پیچھے کسی اور کا بھی ہاتھ ہے؟ آخر کون ہے وہ شخص جو ابوبکر کی بربادی چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ ابوبکر جیسا نیک انسان اس طرح سے ذلیل ہو کہ اس کی کوئی عزت نہ بچے۔ کیا ہمنا اور دلاور اپنی سازش میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ابوبکر ہمنا سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے گا؟ یہ جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجیے۔ خوش بخت کی بے وقوفانہ حرکت کی وجہ سے ابوبکر اب ایک بہت بڑی مصیبت میں پڑ چکا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے وہ ذلیل ہو کر رہ گیا۔ جن لوگوں کے سامنے اس کی عزت تھی، خوش بخت ایک وقوفی کی وجہ سے اس کی ساری عزت ختم ہو گئی۔ خوش بخت کو اتنا سا بھی یقین نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اتنی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ شاید اس نے یہ سمجھا تھا کہ وہ میرا ہی تو بیٹا ہے، جس طرح کی حرکتیں میں کرتی آئی ہوں ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے نے بھی ویسے ہی کر دی ہو، کیونکہ یہ ساری کی ساری غلطی خوش بخت کی ہے۔ جس کے پر ہمنا نے یہ بات بولی تھی کہ وہ ابوبکر کی بیوی ہے، تو خوش بخت کو چاہیے تھا کہ ان عورتوں کے سامنے ابوبکر کو فون کرتی اور اس سے پوچھتی کہ کوئی لڑکی تمہاری بیوی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، کیا یہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ؟ اور اسی وقت سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ ہو جاتا۔ لیکن خوش بخت کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے اب سارے محلے میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ ابوبکر نیک اور شریف تو بالکل نہیں ہے، بلکہ ہمنا کو بھی شے مل گئی ہے کہ ابوبکر کی ماں تو اس پر یقین تک نہیں کرتی، تو اس بے وقوف عورت کو ایک جھوٹ بول کر جو میں نے پاگل بنایا ہے تو ایک اور جھوٹ بول کر اسے اور بھی زیادہ پاگل بنا دیتی ہوں۔ خوش بخت کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ایک لڑکی اپنے گھر سے غائب رہے گی اور وہ بھی پوری رات، تو اگلے دن اسے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ یہاں پر دماغ چلانے کے بجائے خوش بخت نے ایک نئی راگ الاپنا شروع کر دی۔ اپنی ساری کی ساری غلطی کو ابوبکر کے سر پر ملنا چاہتی ہے، اور تب بھی خوش بخت ابوبکر سے کہے گی کہ تم ہمنا سے شادی کر لو۔ سننے کی دیر ہوگی کہ ابوبکر اپنی ماں سے کہے گا کہ آپ سوچ بھی رہی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ امی، آپ سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے اس لڑکی کو پوری رات اپنے گھر میں رکھا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اسی وقت آپ اس کو چلتا کرتی، آپ کو مجھ پر یقین ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس لڑکی کو گھر میں پناہ دے دی جس کی وجہ سے اسے شے مل گئی، اور اب آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ میں اس سے شادی کروں۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ اگر میں نے شادی کر بھی لی تو دلاور کیا سمجھے گا، میرے فیلوز اور سب لوگ کیا سمجھیں گے کہ میں نے ایک کک کی بیٹی سے شادی کر لی کیونکہ وہ میرے گھر میں رہتی تھی۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ اس کے بعد میری کتنی تذلیل ہوگی۔ کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ میری بات پر کہ میں پاک اور صاف انسان ہوں۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ جو محلے میں بدنام ہو چکا ہوں اب ہر جگہ بدنام ہو جاؤں؟ یہ سننے کی دیر ہے کہ خوش بخت کہے گی کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ مجھے ایک لڑکی کو اپنے گھر میں یوں پوری رات نہیں رکھنا چاہیے تھا، اور وہ بھی تب جب وہ تمہاری بیوی ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ تو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی ابوبکر کہ اس کا کیا کرنا، تم بتاؤ، کیونکہ تمہارے پاس کوئی حل ضرور ہوگا۔ ابوبکر کہے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور امی، ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے اور اس کا حل میں نے ڈھونڈ لیا، آپ فکر مت کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ لیکن خوش بخت اس وقت ہمنا ہی سمجھ رہی ہے، جو خوش بخت نے اپنی زندگی میں کیا وہی سب کچھ جب ہمنا کر رہی ہے تو خوش بخت کو اس میں اپنا آپ نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اب وہ اپنے بیٹے کو اس بات کے لیے راضی کر رہی ہے کہ وہ ہمنا سے شادی کر لے، لیکن ابوبکر کے پاس دماغ موجود ہے، وہ اتنا بے وقوف نہیں، وہ اسی وقت انکار کر دے گا کہ اگر ہمنا اس سے شادی کر بھی لی تو وہ ہر جگہ ذلیل ہو جائے گا، کیونکہ جو کل تک سب لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا آج سب لوگوں کے منہ پر چرچا ہوگا اس کا۔ خوش بخت اب حیران ہے کہ آخر ابوبکر ہمنا کے ساتھ کرنا کیا چاہتا ہے۔ چکر میں اب زامل بھی واپس آ گیا ہے۔
کہ آپ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ زامل واپس آ گیا ہے تو وہ بھاگتی ہوئی زامل کے پاس پہنچ جائے گی اور زامل سے پوچھے گی کہ زامل تم کہاں گئے تھے، سچ سچ بتاؤ کہ آخر تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ زامل کہے گا کہ تمہیں پتہ تو چل گیا ہوگا کہ میں کہاں تھا اتنے ٹائم سے، تم اچھا طریقے سے جان گئی ہو۔ زریاب کہے گی کہ میں آپ پر تم سے بات نہیں کر سکتی، تم میرے ساتھ چلو، تم نے وائس نوٹ بھیجا تھا نا، میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ زریاب جیسے ہی زامل کو لے کر باہر ریسٹورنٹ جائے گی تب زریاب زامل سے کہے گی کہ اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں کون سی غلطی اور گناہ میرے اندر کھائے جا رہا ہے، کیونکہ مجھے تو اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے، ہر کوئی مجھ سے ہی پوچھ رہا ہے آخر کار زامل نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا، وہ گھر چھوڑ کر ہی چلا گیا، لیکن مجھے تو اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ زامل اس کے لیے سب سے پہلے بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے۔ زامل کہے گا کہ تم جانتی ہو زریاب میں اس گناہ کی بات کر رہا ہوں۔ زریاب کہے گی کہ نہیں، میں نہیں جانتی ہوں زامل کہ تم سے ایسے کون سے گناہ ہوئے ہیں، کیونکہ تم ہمیشہ میرے ساتھ نہیں ہوتے، تم ڈرنک کرتے ہو یہ بات مجھے پتا تھی، لیکن یہ بات مجھے بالکل بھی نہیں پتا کہ تمہیں نشے کی بھی عادت ہے۔ اگر فریال مجھے یہ نہ بتاتی تو مجھے کبھی نہ پتا چلتا، اس لیے مجھے یہ بالکل بھی نہیں پتا کہ تم نے کون سے ایسے گناہ کیے ہیں جو اب تمہیں پریشان کر رہے ہیں۔ زامل کہے گا کہ پریشان تو مجھے بہت کچھ کر رہا ہے، اسی وجہ سے اب میں نے اپنا ریلیجن پریکٹس کرنے کی کوشش شروع کر دی اور اسی وجہ سے میں اپنے دوست کے گیا تھا، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ زریاب مجھے ان چیزوں کی عادت نہیں لگنی چاہیے تھی لیکن مجھے لگ گئی، اور اس چیز کو چھڑوانے کے لیے مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اپنے آپ کو سمجھنے اور ٹھیک کرنے کے لیے سب سے بہترین راستہ اسلام کا ہے۔ میرا ریلیجن مجھے بتائے گا کہ مجھے ان چیزوں سے کیسے دور ہونا ہے، کس طرح سے ایک اچھا انسان بننا ہے تاکہ میں اپنے اندر کا گلٹ نکال سکوں۔ یہ سن کر زریاب کہے گی کہ کن ایکٹیویٹیز میں پڑ گئے ہو زامل، تم بھول گئے ہو کہ تم مسلمان پیدا ہوئے، تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر زامل اس دنیا کی سب سے تلخ حقیقت زریاب کے منہ پر مار دے گا اور کہے گا کہ یہ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، یہ ریلیجس اوبلیگیشنز ہیں، اور رہی بات مسلمان پیدا ہونے کی تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے ہمیں کوئی آرڈرز ملنے ہیں۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنے اسلام کو فالو کریں، اس راستے پر چلیں جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا۔ ہم کے مسلمان تو ہیں لیکن کام ہم ہمیشہ کافروں والے کرتے ہیں، اس لیے نام کے مسلمان ہونا مسلمان نہیں کہلاتا، اپنے عمل اور کام سے مسلمان ہونا سب سے زیادہ مسلمان کہلاتا ہے۔ سننے کی دیر ہے کہ زریاب کہے گی کہ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ہم سب لوگ تو کافر ہیں، تو تم پھر زامل کہنا چاہتے ہو اور شاید اسی لیے تم پریکٹسنگ مسلم بننا چاہتے ہو۔ زامل کہے گا کہ تم سب لوگ کافر نہیں ہو بلکہ نافرمان ہو، کیونکہ تم سب لوگ اللہ کا حکم تو پہنچا لیکن تم لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ زریاب کہے گی کہ تم یہ سب ابوبکر کی وجہ سے کر رہے ہو۔ زامل جواب دے گا تمہاری دادی کو ابوبکر کیوں پسند ہے، ایسا کیا خاص ہے ابوبکر میں جو مجھ میں نہیں، کل کو جب میں بھی ایک پریکٹسنگ مسلم ہوں گا تب دیکھنا کہ تمہاری دادی مجھے اور ابوبکر میں کس کو چنتی ہے۔ سننے کی دیر ہے کہ زریاب کو اس وقت بات سمجھ آ جائے گی کہ زامل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ زامل کو ایک ڈس آرڈر ہے، اس کے سامنے کوئی بھی آ جاتا ہے اسے یہی لگتا ہے کہ یہ شخص اگر مجھ سے آگے بڑھ گیا تو میں ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جاؤں گا۔ اور اب جب زریاب نے یہ بتا دیا کہ دادی کو ابوبکر زریاب کے لیے بالکل بھی پسند ہے تب زامل کو یہ لگا کہ اب اس کا کمپٹیشن ابوبکر سے ہے، ابوبکر ہر حال میں ہرانا ہوگا، اسی لیے زامل نے اب نہ صرف ابوبکر پر پوری سرچ کی ہے، ابوبکر پر ایک پریکٹسنگ مسلم ہے جس کی وجہ سے دادی اسے کافی زیادہ پسند کرتی ہے، اسی لیے زامل بھی اس راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ اسے اس بات کا اندازہ تک نہیں کہ جب وہ اس راستے پر چلے گا تو وہ بہت کچھ کھو دے گا۔ زریاب کے پاس اب کچھ کہنے کے لیے نہیں بچا، زریاب بھی واپس آ جائے گی اور اپنی دادی کے پاس جائے گی، دادی سے کہے گی کہ دادی اگر زامل کبھی بھی ایسا پریکٹسنگ مسلم بن جائے جس طرح ابوبکر ہے تو کیا آپ اسے پسند کرنے لگے گی؟ جہاں دادی کہے گی کہ اگر زامل کو ابوبکر سے کمپیئر کر رہی ہو تو مت
مت کرو کیونکہ ابو بکر جیسا انسان کوئی بن ہی نہیں سکتا، مل بھی نہیں، اور ذریعہ کو اپنے سوالوں کے جواب مل چکے ہیں۔ لیکن ابو بکر کی زندگی میں بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے، ایک تو خوش بخت کام بخلی کی وجہ سے، اور دوسری حمنا کی صورت میں، جس کے بعد ابو بکر سیدھا حمنا کے کمرے میں جائے گا اور اسے کہے گا، حمنا تم یہ سب کچھ بہت غلط کر رہی ہو، میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے لیکن اس طرح سے تو نہیں محبت کی جاتی، میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا جس طرح مجھے سمجھتی ہو، حمنا میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھا ہے، تم مجھ پر یوں بہتان لگا کر میری عزت کا جنازہ نکال رہی ہو، اگر تمہیں مجھ سے ذرا سی بھی محبت ہے تو تم واپس اپنے بابا کے پاس چلی جاؤ اور ان کو ساری حقیقت بتا دو، اس طرح سے میری عزت پر لگا داغ بھی ختم ہو جائے گا، تمہاری عزت بھی بچ جائے گی، کیونکہ نہ تو میں تم سے نکاح کرنے والا ہوں اور نہ ہی تمہیں اپنے گھر میں رکھنے والا ہوں۔ کے بعد حمنا ساری بات سمجھ جائے گی اور بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جائے گی، اور جانے سے پہلے خوش بخت سے کہے گی کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ ناظرین، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ دلاور زامل سے ملا ہوا ہے اور زامل نے آخر ٹھان ہی لی ہے کہ وہ ابو بکر کو سب کی نظروں میں گرا کر ہی رہے گا، اسی لیے دلاور نے اپنی بیٹی کو اتنی شے دے رکھی ہے کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟